السلام علیکم۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین امریکہ سفارتی تعلقات کے قیام کی 45ویں سالگرہ کے موقع پر دونوں ممالک کے صدور کے درمیان تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ چین اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کی جانب سے نئے سال کی مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ اور چین شمالی کوریا دوستانہ سال کے آغاز کا اعلان۔ جاپان کے علاقے نوٹو میں شدید زلزلے کے باعث سونامی کی وارننگ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یکم جنوری کو چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے چین امریکہ سفارتی تعلقات کے قیام کی 45ویں سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ اپنے تہنیتی پیغام میں شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ گزشتہ 45 برسوں کے دوران چین اور امریکہ کے تعلقات میں مجموعی طور پر پیش رفت ہوئی ہے، جس سے نہ صرف دونوں ممالک کے عوام کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوا ہے بلکہ عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کو بھی فروغ ملا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ وہ صدر بائیڈن کے ساتھ مل کر چین امریکہ تعلقات کی ترقی کی رہنمائی جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ چین اور امریکہ اور دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچے اور عالمی امن اور ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ اپنے تہنیتی پیغام میں جو بائیڈن نے کہا کہ 1979 میں سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے امریکہ اور چین کے درمیان روابط سے امریکہ، چین اور پوری دنیا کی خوشحالی اور مواقع کو فروغ ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ ان اہم تعلقات کا انتظام کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور وہ سابق امریکی صدور نیز صدر شی کے ساتھ گزشتہ بہت سی ملاقاتوں اور تبادلہ خیال کی بنیاد پر امریکہ چین تعلقات کو آگے بڑھانے کے منتظر ہیں۔ یکم جنوری کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور چین کے صدر مملکت شی جن پنگ اور شمالی کوریا کی ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور ریاستی کونسل کے چیئرمین کم جونگ ان نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد کا پیغام بھیجا اور مشترکہ طور پر سال 2024 کو چین شمالی کوریا دوستانہ سال مقرر کرنے اور متعلقہ سرگرمیوں کے سلسلے کے آغاز کا اعلان کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دونوں فریقین کی کوششوں سے چین اور شمالی کوریا کے درمیان روایتی دوستی اور تعاون کے تعلقات نئے تاریخی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نئے دور اور نئی صورتحال میں چینی کمیونسٹ پارٹی اور چینی حکومت ہمیشہ سے حکمت عملی اور طویل مدتی نقطہ نظر سے چین شمالی کوریا تعلقات کو دیکھتی ہے۔ چین اور شمالی کوریا کے درمیان روایتی دوستی اور تعاون کے تعلقات کو مضبوط کرنا اور ان کی ترقی ہماری غیر متزلزل پالیسی ہے۔ چین دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر شمالی کوریا کے ساتھ چین شمالی کوریا تعلقات کو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھانے اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خدمات سر انجام دینے کا خواہاں ہے۔ کم جونگ ان نے اپنے پیغام میں کہا کہ 2024 میں شمالی کوریا اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ شمالی کوریا اور چین کی دونوں پارٹیز اور دونوں حکومتوں نے سال 2024 کو شمالی کوریا چین کا دوستانہ سال مقرر کیا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے عوام کی خواہش کے عین مطابق ہے۔ شمالی کوریا چین کا دوستانہ سال کی سرگرمیوں سے دونوں پارٹیز اور دونوں حکومتیں سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات سمیت مختلف میدانوں میں تبادلوں کو مضبوط بنائیں گی، خطے اور دنیا کے امن و استحکام کے تحفظ کی کوششوں میں تعاون کو بہتر بنائیں گی اور شمالی کوریا اور چین کے تعلقات کو آگے بڑھائیں گی۔ گزشتہ سال کووڈ-19 کی وبا کی روک تھام اور کنٹرول کے 3 سال بعد چین میں معاشی بحالی اور ترقی کا سال رہا ہے۔ بہت سی مشکلات کے باوجود ہر ایک چینی نے جدوجہد کرتے ہوئے غیر معمولی خدمات سر انجام دی ہیں۔ چین کی معاشی بحالی کا رجحان برقرار رکھا گیا ہے اور اناج کی پیداوار میں لگاتار 20 سال سے اچھی فصلیں حاصل ہوئی ہیں۔ جیسے چینی صدر شی جن پنگ نے نئے سال کی تقریر کے دوران کہا کہ ہمارا نصب العین عظیم ہے مگر سادہ بھی۔ آخرکار ہمارا مقصد عوام کو بہتر زندگی فراہم کرنا ہے۔ بہتر زندگی یہ چین کی ترقی کی سادہ سی خواہش ہے اور یہ دنیا کے عوام کی توقعات کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ نئے سال کی آمد پر بھی دنیا پرسکون نہیں ہے۔ گزشتہ سال چین نے امن، ترقی اور تہذیبوں کے باہمی استفادے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔
یوکرین کے بحران کے سیاسی حل کے بارے میں چین کے موقف کے اجرا سے لے کر فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے حوالے سے چین کے پوزیشن پیپر کے اجرا تک، پھر ثالثی کے لیے متعدد عہدیداروں کو بھیجنے تک، چین کی کوششوں کو بین الاقوامی برادری نے خوب سراہا۔ چین وسطی ایشیا سمٹ اور تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون کے کامیاب انعقاد سے لے کر برکس خاندان میں نئے ارکان کی شمولیت تک، پھر سان فرانسسکو میں چین اور امریکہ سربراہ اجلاس تک، چین نے بین الاقوامی نظم و نسق کو برقرار رکھنے، گلوبل ساؤتھ کی طاقت کو مضبوط بنانے اور ایک بدلتی ہوئی دنیا میں یقین اور استحکام پیدا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ 2024 میں سورج کی پہلی کرنوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے سخت محنت کرنے والے چینیوں نے جدوجہد کے نئے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اس سال عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ انسانیت کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر اور ایک بہتر دنیا کی تعمیر کو فروغ دیا جائے۔ ایک نئے نقطۂ آغاز پر کھڑے ہو کر چین نہ صرف اپنی ترقی بلکہ دنیا کی ترقی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ 2024 میں چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر چیلنجز سے نمٹنے اور مشترکہ خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جاپان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن NHK کے مطابق یکم تاریخ کی سپہر 4:18 پر جاپان کے ایشیکاوا پریفیکچر کے علاقے نوٹو میں 6.1 شدت کا زلزلہ آیا، جس کا مرکز زیر زمین 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ اس سے قبل اسی دن کی سپہر 3:10 پر جاپان کے شہر ہونشو کے مغربی ساحل پر 7.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے ایشیکاوا پریفیکچر کے علاقے نوٹو کے لیے بڑے پیمانے پر سونامی کی وارننگ جاری کی ہے اور اس وقت سونامی کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 5 میٹر تک ہونے کا امکان ہے۔ NHK اور دیگر ذرائع ابلاغ زلزلے اور سونامی کے بارے میں معلومات نشر کر رہے ہیں اور مقامی لوگوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر خطرناک علاقوں سے نکل جائیں۔ اطلاعات کے مطابق شدید زلزلے کے اثرات کے باعث جاپان میں کئی مقامات پر سونامی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 31 دسمبر 2023 کو افغان عبوری حکومت کے قائم مقام وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعادہ کیا کہ افغانستان کی سرزمین دوسرے ممالک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان عبوری حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دوحہ امن معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ ہم اپنے اس عزم پر قائم ہیں کہ ہم کسی کو بھی افغانوں کو دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پریس کانفرنس میں وزیر دفاع نے سماجی نظم و نسق کے انتظام اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے گزشتہ 1 سال کے دوران افغان عبوری حکومت کی کامیابیوں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت نے انسداد منشیات میں بڑی پیش رفت حاصل کی ہے۔ گزشتہ سال کے دوران منشیات بنانے والی 834 فیکٹریوں اور 4472 ٹن منشیات کو تباہ کیا گیا۔ اس حوالے سے 8200 سے زائد مشتبہ منشیات اسمگلرز کو گرفتار کیا گیا اور تقریباً 14000 ہیکٹر افیون کے کھیتوں کو صاف کیا گیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 31 دسمبر 2023 کو غزہ کے محکمہ صحت کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر کو فلسطین اسرائیل تنازع کے آغاز کے بعد سے غزہ میں کم از کم 21,822 فلسطینی ہلاک اور 56,451 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی روز ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق IDF کے ترجمان ہاگری نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں اپنی فوجی تعیناتی کو ایڈجسٹ کر رہی ہے کیونکہ اسرائیل کو توقع ہے کہ حماس کے ساتھ تنازعہ پورے 1 سال تک جاری رہ سکتا ہے۔ جنوبی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شدت کے ساتھ سلامتی کی صورتحال اور حالات زندگی مسلسل خراب ہو رہے ہیں اور غزہ کے عوام کو لڑائی اور نقل مکانی کے دوران ہی نئے سال کا استقبال کرنا پڑا۔ ایک مقامی بے گھر شخص نے کہا کہ ان کے نئے سال کے لیے خواہش جنگ کا خاتمہ اور اپنے گھروں میں واپس جا کے دیگر عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے زائد عرصے سے اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ اور ان سے وابستہ افراد ہر ہفتے وسطی تل ابیب کے ایک چوک میں ریلیاں نکالتے ہیں اور اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ زیر حراست افراد کی بحفاظت رہائی کو یقینی بنائے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔